شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر آئے۔ میں اس وقت بچہ تھا۔ میں کھیلنے کے لیے باہر نکلنے لگا تو میری امی نے کہا، اے عبداللہ آؤ میں تمہیں کچھ دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے اسے کون سی چیز دینے کا ارادہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا، میں اسے کھجور دوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اسے کوئی چیز نہ دیتے تو تم پر ایک جھوٹ لکھ دیا جاتا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سفر کا ارادہ کیا تو کہا، اے اللہ کے رسول مجھے نصیحت کیجیے۔ آپ نے فرمایا، اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ معاذ نے کہا، اے اللہ کے نبی مزید فرمائے۔ آپ نے فرمایا، جب گناہ کر لو تو پھر نیکی کرو۔ معاذ نے کہا، اے اللہ کے نبی مزید فرمائے۔ آپ نے فرمایا، استقامت اختیار کرو اور اپنے اخلاق کو اچھا کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی ایسے شخص کو دیکھے جو مال اور دولت اور جسمانی بناوٹ یعنی شکل اور صورت میں اس سے بڑا ہوا ہے اور اس کی وجہ سے اس کے دل میں حرص اور طمع اور شکایت پیدا ہو، تو اس کو چاہیے کہ کسی ایسے بندے کو دیکھے جو ان چیزوں میں اس سے بھی کم تر ہے، تاکہ بجائے حرص اور طمع کے اور شکایت کے صبر اور شکر پیدا ہو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ کسی جانی یا مالی مصیبت میں مبتلا ہو اور وہ کسی سے اس کا اظہار نہ کرے اور نہ لوگوں سے شکوہ اور شکایت کرے، تو اللہ تعالیٰ کا ذمہ ہے کہ وہ اس کو بخش دے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ ہمیں ان احادیث مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق دے۔